اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سیاستدان آپس میں بہت لڑتے ہیں، لیکن باہر جو ہے وہ سب ایک ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں اور دوستیاں ہوتی ہیں. تو آپ کی بھی دوستیاں ہو گئی ہوں گی کچھ؟ دیکھیں امیر صاحب نے تو فرما دیا نا کہ 100 روپے کا پیکیج اور ملنگ. اب آپ نے تو فرما دیا، اب ملنگوں کے جلوے نظر آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ اس سے آپ کے سوال سے میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ صحیح. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے کس کی حمایت کریں گے. ٹھیک. ہمارے ہاں خواتین نہیں آتی ہے، مرد آتے ہیں، مگر مرد آئیں گے بتائیں گے کہ مردوں کا جلسہ کیسا تھا صحیح. انشاءاللہ. اچھا، خواتین کیوں نہیں آتی؟ جی تو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کے امیر مفتی قاسم فخری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ 5 سال جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر بھی رہے ہیں. تو آج آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا اپنا، کیونکہ مصروفیات آپ کی بہت چل رہی ہوگی اس وقت. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی کمپین کیسے چل رہی ہے؟ جی الحمدللہ 94 سے کمپین بہت مضبوط انداز میں اور اچھے انداز میں ہم چلا رہے ہیں. ابھی بھی وہی کمپین سے ہی آ رہے تھے، آپ کے کافی فون آ رہے تھے، ہم جی نے جی کہا جی چلے ٹھیک ہے آپ کے پاس پہنچتے ہیں. جی جی. اور دیکھیں کمپین تو مضبوطی سے ساتھ چل رہا ہے. ناانصافی نہیں ہو تو 100 نہیں 200% ہماری کمپین مضبوط ہے. کیسا جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا رسپانس ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں اس قوم کی تربیت کی ہے اور ان کو دین سکھایا ہے اور دین سے وفاداری جو بتائی ہے نا، بالکل. ان کے چہروں سے، ان کے فعل سے، ان کے عمل سے وہ چھلک رہا ہوتا ہے. آپ جب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں اور ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پارٹی کے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان سے ہے، تو ان کی محبتیں بالکل دنیا سے جداگانہ نظر آتی ہیں. ابھی بھی ہم حلقے میں گئے نا، لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ووٹ کیا چیز ہے، ہم تو انشاءاللہ اپنی جانیں پیش کرنے کو تیار ٹھیک ہیں. ہے. اچھا مفتی صاحب، دوسری جماعتیں جن کو سوشل میڈیا پر کوئی بینڈ نہیں ہے، وہ اسٹریم میڈیا بھی ان کو دکھاتا ہے بالکل اچھے انداز سے، لیکن ایک واحد جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے جس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی پابندی ہے اور وہاں پہ بھی آپ اپنی کوئی کمپین نہیں کر سکتے. دوسری جماعتیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ کمپین کر رہے ہیں فیس بک پر، آپ کو پتہ ہے کیونکہ آج کل ہر شخص جو ہے وہ فیس بک یوز کرتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا کمپین کے دوران یہ حائل نہیں ہو رہی ہیں آپ کے بیچ میں یہ چیزیں؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ عوامل ہیں جو قوم تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، مگر الحمدللہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جیالے نا سارے راستے انہوں نے بنا لیے ہیں. انہوں اگر آئی ڈی بند کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو یہ قوم وہ ہے ایک آئی ڈی بند ہونے کے بعد 50 آئی ڈی کھول لیتے ہیں. اگرچہ ان کی رکاوٹیں بہت ہیں مگر ہماری محنت بھی بہت ہے. آپ ہماری محنت ہے تو قوم میں ہمارا پیغام جا رہا ہے. یہ ہماری محنت، ہمارے آپ کے تحت ہم اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. رکاوٹیں تو بہت ہے سوشل میڈیا پر اور اصل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، پریشانیاں تو ابھی ہیں. ہم نے ایک بیان بھی سنا تھا علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا، انہوں نے 100 روپے کا پیکیج ملنگ، شاید آپ نے وہ سنا ہو. جی تو ان ملنگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں امیر صاحب نے تو فرما دیا نا کہ 100 روپے کا پیکیج اور ملنگ. اب آپ نے تو فرما دیا، اب ملنگوں کے جلوے نظر آ رہے ہیں. بالکل جی ان کے جلوے نظر آ رہے ہیں اور ان کے جلووں میں کمال ہوگا انشاءاللہ، اور وہ بالکل رزلٹ بالکل. تبدیل کر کے دیں گے ہمیں انشاءاللہ. اچھا، اگر فیس بک سے ان تمام چیزوں سے آپ کی پابندی ہٹا دی جاتی ہے تو پھر آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اسلام پسند ملک ہے یہ، پھر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. یہی تو خوف ہے ان کو، یہی پریشانی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر یا اصل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر ہم ان کو اگر مکمل اختیارات دے دیتے ہیں جیسے باقی سیاسی جماعتوں کو دکھاتے ہیں، بالکل. ہمیں دکھائیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. سب چور ڈکیت یہاں پر ملک میں موجود ہے اور سب کو پتہ ہے ان کی اصلیت. یہ لوگ حرام کے پیسوں پر ہی اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. بہرحال اگر ہمیں موقع دے دیا جائے تو میدان میں کوئی نظر نہیں آئے گا. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان کسی بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پورے 5 سال مکمل کرتا ہے تو جائیداد بنا لیتا ہے، کافی گھر لے لیتا ہے اور گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، بہت کچھ بنا لیتا ہے. تو آپ بھی 5 سال رہ کے آئے تو آپ نے بھی بہت کچھ بنا لیا ہوگا. جی جی الحمدللہ ہم نے بہت کچھ بنایا ہے. عزت بنائی ہے ہم نے، ہاں اللہ کے کرم سے. اور دین کے لیے ہم نے جو بات کی ہے اور دین کا جو ہم نے پیغام دیا ہے اس 5 سالوں میں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہم نے بہت بڑا، رب کا تعالیٰ کے کرم سے بڑا مقام رب نے دیا ہے. میں کراچی کا شہری ٹی ایل پی کو ووٹ کاسٹ کیوں کروں؟ دیکھیں کراچی کے شہری کے پاس ٹی ایل پی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے.
کون سے اور ایسی جماعت ہے جس کو یہ کاسٹ کرے. اگر سچے من سے سوچے کسی نے کیا دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں دیا ہے، اور کسی نے کچھ دینا بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ کے. اچھا، آپ کی پارٹی کے بارے میں، تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو پاکستان سے جو ہے وہ جتنے نان مسلمز ہیں ان کو نکال دیا جائے گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، یہ غلط تاثر ہے. ابھی بھی ہمارے ساتھ کمپین میں بھی عیسائی بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ. اچھا، جو آپ کے ساتھ اس جی وقت جی آپ نے ان کو کوئی ٹکٹ وغیرہ بھی دی؟ جی ان کو ہم نے مخصوص نشستیں ان کی ہے نا، ٹھیک ہے. اس پر تو ہم نے ان کو دیے وہ انعام. تو یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے پھر؟ دیکھیں تاثر تو وہ لوگ دیتے ہیں جو دین دشمن لوگ ہیں. دین نے، اسلام نے تمام ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں. ذمی کے اپنے حقوق ہیں، وہ حقوق الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان مذہبی جماعت ہے. ہم سے بڑھ کر کوئی ان کو کہیں تحفظ نہیں ملے گا. جو تحفظ ہم دیتے ہیں اور جو ان کے حقوق ہے جو ہم دیں گے وہ کوئی نہیں دے سکے گا. اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سیاستدان آپس میں بہت لڑتے ہیں، لیکن باہر جو ہے وہ سب ایک ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں اور دوستیاں ہوتی ہیں. تو آپ کی بھی دوستیاں ہوئی ہوں گی پھر؟ دیکھیں یہ تو منافقت ہوتی ہے نا، جو سامنے ہے وہ پیٹھ پیچھے بھی وہی ہونا چاہیے. بالکل دوستی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے نا. بالکل. ہماری دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنے والے ہیں ان سے ہماری دوستی ہوگی، اور جو نہیں ہے تو ان سے تو ہمارا ایسا تعلق نہیں ہوگا. اور یہ تو عام سیاسی جماعتیں ہیں جن کے لیے آپ مثال دے رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان سے بالا تر ایک جماعت ہے. 5 سال ہم نے الحمدللہ، جو 5 سال ہم اسمبلی میں رہے، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں رکھا. نہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے، نہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے. ہم اپوزیشن کے بھی اپوزیشن میں رہے، یعنی ہم نے اپوزیشن کی بھی اپوزیشن کی ہے، حکومت کی بھی اپوزیشن کی ہے. ہم نے 5 سالوں میں جس طرح مثالی اپوزیشن تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں کی ہے کسی نے نہیں کی ہوگی. اچھا، جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا کہ آپ سندھ اسمبلی میں بلا خوف و ڈر حق بات کہہ دیا کرتے تھے سب کے سامنے. تو کیا کبھی کسی جماعت کی طرف سے آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ دی گئی؟ اور یہ چیزیں تو معمولی یا تو چلتا رہے گا نا. یہ تو ایک سسٹم کا ایک حصہ ہے. کبھی کیا کبھی کیا. ہمیں تو خادم حسین رضوی نے بہت اونچا بنا دیا ہے. تو یعنی ان خیالات میں ہم نہیں ہیں. نہ ان خیالات کو، نہ ان طرح کی باتوں کو ہم سوچتے ہیں، نہ ذہن میں رکھتے ہیں. اور یہ تو بالا تر ہو کر اس سے ہم اوپر جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اللہ کے کرم. تو کیا کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میں بالکل کھلا جو ہے وہ سب کو کہہ دیتا ہوں منہ پر سچ بات؟ تو کبھی ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں ہم خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا ہے، جیسے آپ کو ہم نے دیکھا، ہم ویسے ہی انشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہیں گے. ڈر اور خوف یہ ساری چیزیں جو ہے نا بندے کو کام میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور جو نہ ڈر ہو، بے خوف ہو، اور اللہ کے کرم سے اس کا کام آگے بڑھتا ہے. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا، نہ ڈر ہونا سکھایا اور نہ ڈر ہو کر بات کرنا سکھایا. اچھا، اس بار آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا پھر مخصوص شخص کی سلیکشن کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی ماضی کی روش والا معاملات ہیں. جیسے ماضی میں ہوا وہی ہوگا. ابھی سے ان لوگوں نے سب پہ جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہیں، یہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا، یہ وہ آنے والا سسٹم تو لگا ہوا ہے. اور جن پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہیں وہ خوشی کے مارے وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ کمپین ہی نہیں کر رہے ہیں. میرے حلقے میں 94 میں ایسے خوش پڑے ہوئے ہیں کہ کام ہی نہیں کر رہے کہ جی ہمیں کہہ دیا گیا. میں نے کہا انشاءاللہ وہ دن دور ہوں گے، یہ پتہ چلے گا کہ جنہوں نے ہاتھ رکھے ان کے ہاتھ کہاں جائیں گے، آپ کہاں جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی جماعت نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوا، جیسے کہ ضمنی الیکشن میں NA 240 میں آپ کے ساتھ کیا گیا، سب جانتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا؟ دیکھیں قوم ہماری ساتھ اتنا ساتھ ہے کہ ہم نے قوم کا اب کے بار 2 ذہنیتیں ہم نے دیے کہ آپ کو پولنگ اسٹیشن 2 مرتبہ آنا ہے. وہ 2 مرتبہ آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا ہے وہ، یہ 1 مرتبہ تو یہ ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے. اور ہم نے قوم کا ذہن بنا لیا ہے کہ 5 بجے الیکشن کا جب عمل ختم ہوگا تو دوسری مرتبہ پھر آپ نے آنا ہے ووٹ کی حفاظت کے لیے. ہم نے تمام پولنگ اسٹیشن پر ووٹ جیسے ہی ختم ہوگا 5 بجے پولنگ اسٹیشن پر ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کی محفلیں پولنگ اسٹیشن پر منعقد کیے ہیں. قوم کو ہم نے دوبارہ مدعو کیا ہے، وہ انشاءاللہ سرکار کی محفلیں ہوں گی اور ووٹ کا حفاظت ہوگا انشاءاللہ. چوری کرنے نہیں دیں گے ابھی اب کے بار. وہ آسان کام نہیں ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان کو میں پیغام دے رہا ہوں، اب کے بار آسان نہیں ہے ایسا، اور آسان نہیں سمجھنا. ہمیں ہمارا حق دینا،
ہم آپ کو صرف ہم تو یہی کہتے ہیں نا، وہ جو دن کے لیے آپ دن رات ٹھپے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمیں ہمارا حق پورا دیا جائے. ہم اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، اور پھر بالکل صحیح حق بات میں ہے. ڈاکہ ڈلے گا تو ایسی بات نہیں. اچھا پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آزاد امیدوار کو ووٹ کاسٹ کریں یا پھر کس کو ووٹ کاسٹ کریں؟ ان کو چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کاسٹ کریں. کیوں؟ دیکھیں ان کا ووٹ جائے گا کہاں، کدھر جائے گا؟ ان کے آزاد جتنے امیدوار ہوں گے وہ ان پر کیا یقین ہے ان کو کہ وہ کہیں کسی کے ہاتھ میں بکے گے نہیں. تحریک لبیک پاکستان ہے جو نہ بھکنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے. اچھا آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاز کریش ہونے والا ہے اور آپ کے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، ایک آپ نے پہن لیا ہے اور ایک آپ ان 3 میں سے کس کو دینا پسند کریں گے؟ عمران خان، نواز شریف یا پھر بلاول بھٹو؟ نہیں، کسی کو نہیں دیں گے. کسی کو بھی نہیں دیں گے؟ تاکہ پاکستان میں سکون ہو. اچھا مطلب یہ کہ اس سے آپ کے سوال سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے کس کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے. تو حمایت تو اس کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرے گا. کچھ پاکستانی شہری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. ہم جن کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اچھے لوگوں کو، وہ اوپر نہیں آتے، ان کو اوپر نہیں لایا جاتا، کوئی اور آ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو ایسی ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سسٹم کی خرابی، یعنی بیچارے سسٹم سے مفلوج ہو گئے ایسے لوگ. انہوں نے سسٹم کو یہ دیکھ لیا کہ سسٹم جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم ووٹ دیں یا نہ دیں ایسا نتیجہ نہیں آتا. تو دیکھیں بات ایسی ہے، انشاءاللہ ہم نے اب سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو بھی ایسے لائن پہ لانا ہے کہ آپ اتنا ووٹ دیں، اتنا ووٹ جائے کہ سسٹم بھی فیل ہو جائے. ہر بندہ یہ اپنا نظریہ بنائے کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دینا ہی دینا ہے. جب آپ لاکھوں ووٹ دیں گے اور سسٹم جس کو لے کے آ رہا ہے وہ 10,000 ووٹ لے گا اور آپ کا امیدوار لاکھوں لے گا تو سسٹم کی بھی انشاءاللہ کا کام ہو جائے گا. وہ بھی پریشان ہوں گے انشاءاللہ. پھر وہ اس طرح کے ظلم والا کام ان سے نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، آخر میں دیکھنے والوں کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا. ہم سب کو ابھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے نام پر اس ملک کو باقی رکھیں، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قائم کریں. ہم نے کتنی قربانیاں صرف اسلام کے لیے دی ہیں، لاکھوں قربانیاں ہم ہندوستان سے چھوڑ کر آئے، لاکھوں قربانیاں دی ہم نے، لاکھوں ہماری مائیں بہنوں نے اپنی عزت اور عصمت کی قربانی دی. تو یہ قربانیوں کو ضائع نہ کریں. اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، پاکستان لیا تھا، اب اسلام کی بقا کے لیے آپ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں. آپ اسلام پر یقین رکھیں. اسلام کو آزمایا نہیں جاتا. ہم یہ نہیں کہیں گے ہمیں آزمائیں، نہیں، آپ اسلام کو پر یقین رکھیں. اور تحریک لبیک پاکستان ہمارے قائد علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور علامہ انس رضوی صاحب اور ہماری تحریک لبیک پاکستان جس طرح محنت کر رہی ہے نا، یقین جانیے گا ہم اپنی انشاءاللہ آنکھوں سے دیکھیں گے اسلام کا چمکتا ہوا سورج پاکستان میں. اور میرے قوم سے اس وقت یہ بھی اپیل ہے کہ آپ 4 فروری کو باغ جناح میں قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ آپ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ مثالی جلسہ ہوگا اور اس مثالی جلسے میں آپ تحریک لبیک پاکستان کے اس جلسے میں بھرپور انداز سے آئیں. ہمارے ہاں خواتین نہیں آتی ہے، مرد آتے ہیں، مگر مرد آئیں گے بتائیں گے کہ مردوں کا جلسہ کیسا تھا انشاءاللہ. اچھا خواتین کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں ہم نے یہ بتانا ہے کہ خواتین کو مسئلہ اصل خواتین کو بلانا نہ بلانے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیونکہ یہ ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. نہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ورکر اتنا ہے، باقیوں کے پاس مرد ورکر اتنے نہیں ہیں یا مرد سپورٹر اتنے نہیں ہیں. وہ سہارا لیتے ہیں خواتین کا اور ان کو لا کر اپنے جلسوں کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس قوم یعنی ورکر جو ہمارا مرد ورکر ہے اور جو ہماری قوم ہے، ہمارے جو سپورٹر ہے وہ مرد اتنے ہیں کہ جس سے ہم جلسہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو خواتین کو آنے کی زحمت کیوں دیں ہم؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا. آپ دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.